قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وإنا على نریک ما نعدهم لقادرون ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون انه كان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخریا حتى انسوکم ذکری وکنتم منهم تضحکون انی جزیتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل الاعدین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ آج زیادہ ہم نے تلاوت کر دیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں ایک نقشہ پیش کیا گیا ہے، وہ نقشہ پیش کر دوں گا میں ڈرانے کے لیے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ دن آنا ہے، اور اس لیے، اور پچھلی دفعہ یہ بات آئی تھی کہ بھئی ان کی ساری باتوں کا اللہ نے جواب دے دیا تھا کہ تم یہ کہتے ہو، یہ کہتے ہو، میری باتوں کو یہ کہتے ہو کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ سب اللہ، رسول، جنت، جہنم۔ آج بھی لوگ یہی بولتے ہیں یہ سب کہانی قصے یار، کون دیکھا، کس نے دیکھا، کیا جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے۔ اب اس کے بعد آج جن آیات کی تلاوت ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے دل میں یہ بات ہے، میری بات، لیکن تمہیں باہری چیزیں جو آبسٹیکلز بن رہی ہیں راستے کی، وہ تمہاری دنیاوی تسلط ہے، دنیا تمہارے دل میں سمائی ہے، دنیاوی انٹرسٹ ہے، دنیاوی مفادات ہیں، مال، جاہ، عزت، دولت، یہ تم کو روکے ہوا۔ اب دیکھیے اس سلسلے میں بھی دلیل پہلے اللہ نے پیش کیا، اس کے بعد جہنمیوں کے قصے بیان کیے کہ کیا ہوگا ان کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن الارض، اے نبی ذرا ان سے کہیے یہ زمین کس کی ہے، ومن فیہا، اور جو چیز اس میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم کو علم ہے تو بتا دو، سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ اللہ،
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی ذرا پوچھیے گا تو یہی کہیں گے اللہ، چونکہ ان کے دل میں ودیت، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں ان کو کیا اور کہا کہ کیا میں الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم نے سب نے کہا تھا کہ ہاں ہیں. اس کے بعد اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. تو دل کے اندر یہ چیزیں دے دی ہیں کہ بہرحال کوئی ہے اس دنیا کا ماننے والا. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جنگل میں جائیں چاہے جہاں جائیں، کچھ نہ کسی طریقے سے وہ رکھے ہوا ہے ایک پوجا پاٹ یہ سب، تو اس کو راستہ نہیں معلوم لیکن ہے ضرور اس کے دل میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذرا پوچھو ان سے، قل لمن الارض ومن فیہا، جو اس میں ہے کہو کہ زمین کس کی ہے جو اس میں ہے. سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ اللہ. وقل افلا تذکرون، پھر ان سے پوچھے تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ جب تم ہی کہہ رہے ہو کہ اللہ ہے پھر کیوں نہیں نصیحت پکڑتے ہو، کیوں بات نہیں مانتے ہو نبی کی؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ، کہو کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ اب جس کی طاقت پوری دنیا میں ہے، جس کا اقتدار پوری دنیا میں ہے. سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ اللہ. قل افلا تتقون، تو پھر ان سے پوچھو تم کو ڈر نہیں لگتا ہے اس کی نافرمانی کرتے ہو؟ جب تم ہی کہہ رہے ہو کہ ساری طاقت اس کی ہے، ساری دنیا اس کی ہے، سارا اقتدار اس کا ہے، تم کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ وہ پکڑ لے گا تم کو؟ قل، اے نبی ان سے کہیے، من بیدہ ملکوت کل شیء، یہ تمام آسمان و زمین کی بادشاہت، ہر چیز کی بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے وہ کون ہے؟ جو فیصلہ کرتا ہے اور جس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ کر نہیں سکتا، وہ کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم کو علم ہے تو بتا دو. سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ اللہ. قل فانا تسحرون، تو پھر ان سے کہو اے نبی کہ پھر کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ کس نے تم پر جادو کر دیا؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تمہاری مال نے جادو کر دیا، تمہارے دولت نے جادو کر دیا، تمہارے دنیاوی جاہ اور لالچ نے تمہیں جادو کر دیا. جیسا کہ پہلے بات بتائی گئی تھی، اس کو قرآن نے تکاثر کہا ہے. دنیا کو ایک حد سے زیادہ اپنے اندر اتار لینا، یہ تکاثر ہے. تکاثر کا مطلب ہوتا ہے کہ بس ہمیں کمانا ہی کمانا ہے، اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، کتنا آ سکتا ہے آ جائے. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے اس تکاثر نے، اور یہ ایسی غفلت ہے حتیٰ زرتم المقابر، اسی حالت میں تم قبر میں پہنچ جاؤ گے، تم کو چھوڑے گا نہیں ہے. تو کہو پھر کون ہے جو، پھر کیوں نہیں کیوں تم دھوکے میں پڑے ہو؟ کیوں رسول کو جھوٹلاتے ہو؟ کیوں قرآن کو جھوٹلاتے ہو؟ میں شروع سے کہتے آ رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے سمجھا رہا ہے. ایک ایک بات تاریخی طور پر دلائل دے کے، ان کے دل میں جو بات ہے نکلوا کے بولو. جیسے میں نے کہا ماں اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے، بیٹا بگڑ گیا ہے تو کیوں کرتا ہے ایسا، کیوں کرتا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت ہے. بار 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 اللہ کو کیا پڑی ہے، اٹھا کے ڈال دے گا آگ میں. بچو میرے بندو بچو. بل آتیناہم بالحق، بلکہ کہہ دو ان سے کہ یہ حق ہے جو آ گیا ہے تمہارے پاس، ان کے پاس، اور لیکن یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں جو حق کو جھٹلاتے ہیں. متخذ اللہ من ولد، اس کے بعد شرک کا معاملہ ہے. اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. یہاں بیٹا صرف عیسائی کا معاملہ نہیں ہے، بات ہو رہی ہے کفار مکہ سے، کیونکہ وہ بھی فرشتے کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور وہ بھی اس بات کے قائل تھے نعوذ باللہ کہ اللہ کے ولد. تو قرآن کہہ دیا کہ ان سے متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، نہ تو اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے. یہ شرک کی جڑ کاٹ دی ہے. اس کی دلیل بھی پیش کر رہا ہے. اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، اگر اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا اور پھر دوسرے کا دنیا ہڑپ کر لیتا. ایسا بھی ہو سکتا تھا. لیکن دیکھو کروڑوں سال سے دنیا ہے، سورج اپنی جگہ، چاند اپنی جگہ، ستارے اپنی جگہ، دن رات اپنی جگہ، جو فطرت کا اصول ہے وہ اپنی جگہ ہے. ایک ہے اگر یہ اصول تو اصول بنانے والا بھی ایک ہے.
ہاں سبحان اللہ عما یصفون، اللہ اس سے پاک ہے جو اللہ کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے، اللہ کو بیٹا ہے، نعوذ باللہ اللہ کو بیٹا ہے، یا کوئی اور بھی اللہ ہے، یا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ایک قانون ہے دنیا میں اور ایک ہی خدا ہے دنیا میں۔ اگر کوئی دو خدا ہوتا تو پھر دو قانون ہوتا، ہم آم کا پیڑ لگاتے ہی اس میں املی ہو جاتی، نہیں ہوگا ایسا۔ اب عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور شہادت دونوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بار بار کہتا ہے یہ باتیں غیب کی تمہیں بتا رہا ہے، جو شہادت میں ہے جو تم دیکھ رہے ہو وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو، جو نبی بتا رہا ہے وہ غیب کی باتیں بتا رہا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اللہ اس سے بہت اعلیٰ ہے جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں دنیا میں، ان کو فلاں فلاں فلاں۔ ہم نے بھی شریک کرنا سیکھ لیا کہ فلاں بابا فلاں بابا فلاں بابا، یہ بابا وہ بابا، ہم نے بھی شریک کرنا سیکھ لیا۔ قرآن کے اس حکم کے باوجود بار 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 کہا جاتا ہے سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ خصوصی طور پر یہ دیکھ لیجئے کہ جو بھی چیز اللہ نے کچھ ایسے صفات ہیں جو اپنے لیے صرف رکھی ہیں، اللہ کی کچھ صفات ہمارے اندر ہے، جیسے اللہ رحیم ہے، انسان کے اندر بھی تھوڑی رحمت دے دیا، ہم بھی دوسرے پر کہا گیا تم رحم کرو۔ اللہ سخی ہے، دینے والا، ہم کو بھی کہا گیا تم غریبوں کو دو، فلاں کرو۔ لیکن کچھ ایسے جو صفات ہیں جو صرف اللہ کے لیے، جو آپ کو ملے گی آیت الکرسی، اسی لیے آیت الکرسی بہت مشہور ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی، وہ الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، یہ کسی کے پاس طاقت نہیں۔ القیوم، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے شرک کیا تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ اولیاء مرتے نہیں تو فلاں مرتا نہیں۔ ارے اللہ کہہ رہا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا میں جو بھی چیز ہے، انسان ہو، جانور ہو، پیڑ ہو، سب کو فنا ہے سوائے اس ایک ذات۔ پھر یہ کہنا کہ فلاں مرتا نہیں، فلاں جیتا نہیں، فلاں میری بات سن رہا ہے، فلاں میرے، یہ سب شرک کے چیزیں ہیں، اس سختی سے اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی شرک جہاں آئے گا اللہ کی کسی صفت کو توڑ دے گا وہ۔ آپ کو غور سے دیکھیے گا، کوئی صفت پر ایک سمجھی ڈاکہ ڈالے گا، وہ صفت دوسرے کو بھی دے دے گا جو اللہ کے لیے خاص ہے صفت۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہا کہ بہت اونچا ہے جو یہ لوگ شریک کر رہے ہیں اللہ کو۔ بھئی اللہ میری نہیں سنتا، وہ بہت دور ہے، ہمیں تو کوئی چاہیے وسیلہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا، ابھی رمضان آنے جا رہا ہے، جو روزہ کے معاملے میں جو آیات ہیں اس میں ایسی ایسی باتیں آئی ہیں کہ بس کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، دیکھیے اس میں آیت آ رہی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ انشاءاللہ رمضان کے اس میں ہم اس آیت کا ذکر کریں گے۔ جب اے نبی، جب میرا بندہ پوچھے مجھ سے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، کہہ دو میں بہت قریب ہوں اس کے، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دعا کرنے والا مجھے دعا کرتا ہے، پھر کس کی ضرورت ہے مجھے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں رق سے ہم قریب ہیں، نبی کہہ دو جب پکارنے والا مجھے پکارتا میں جواب دیتا ہوں۔ اس طرح کے دلائل لانا کہ اللہ تو اب ہم تو گنہگار بدکار، اور یہ اپنا کہا کہ اللہ گنہگار کو ہی معاف کرنے کے لیے کر رہا ہے، روز رات میں اٹھتا ہے کہ ارے گنہگارو اٹھو ہم سے مانگ لو، معاف کر دیں گے۔ ہمیں ہی کہا ہے کہ اٹھو رات میں، اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کوئی میرا بندہ، بخاری کی روایت ہے، مانگے میں عطا کروں، مغفرت چاہے میں مغفرت کروں ہر رات۔ تو پھر یہ ساری شرک کی ساری جڑ اس سے کٹ جاتی ہے، یہ کوئی معاملہ نہیں۔ قرآن میں سورہ فاتحہ سب لوگ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اتنا ہی کافی تھا؟ نہیں، اللہ نے ایاک نستعین بھی ذات جان کے کہا، اس لیے کہ شرک کی بنیاد جو ہے، یعنی ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی مدد بھی ہم تجھی سے چاہتے ہیں۔ شرک کی بنیاد مدد سے ہی پڑی ہے، یا غوث المدد، یا خواجہ المدد، یا المدد، یا علی المدد، یا بس اسی سے شرک کی بنیاد پڑی۔ اس لیے وہاں پر قرآن میں سورہ فاتحہ جو پوری قرآن کا خلاصہ ہے اس میں بھی بتا دیا گیا، ایاک نعبد، بندہ کہتا ہم تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پر لوگوں نے کچھ مغالطے میں ڈالنے کے لیے کہا کہ کیا مطلب
بیوی سے مدد نہیں مانگتے ہو، بیٹے سے مدد نہیں مانگتے ہو، ارے بھائی زندوں سے مدد مانگنا الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے کہا گیا کہ وہ مدد جو انسان غیروں سے مانگتا رہتا ہے، یعنی مردوں سے، وہ تو صرف اللہ دے گا۔ باقی دنیا میں تو مدد مانگنے کو، مدد کرنے کو کہا گیا، مدد کرو ایک دوسرے کی، یہ ایک الگ مدد ہے، لیکن لوگ مغالطے میں ڈالتے ہیں اس معاملے کو لے۔ بہرحال قر، اب اس کے بعد آہستہ آہستہ یہاں تک اللہ نے سمجھا دیا، اب اس کے بعد بات آہستہ آہستہ، اے نبی، اللہ عذاب کی بات پہلے کر رہا ہے کہ دیکھو اے نبی ان سے دعا کیجئے کہ ربی، اپنے نبی کو کہتا ہے ربی، اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، اگر وہ چیز تو دکھا دے مجھے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، یعنی عذاب کا، یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں اس لیے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کرنا۔ کیسی بات کہی گئی، رسول کو کہا جا رہا ہے، رسول تو ہر چیز سے پاک ہے، اے رسول کہہ دیجئے، رسول تم ایسی بات کہو تاکہ لوگ سمجھیں۔ رسول پر عذاب نہیں ہوتا، جب عذاب آتا ہے رسول کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو لے کے چلے جائیے، ایمان والوں کو لے کے، ابھی ان کے دن پورے ہو گئے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کہیے کہ اے میرے رب، جس چیز اما ترینی، تو مجھے دکھا دے وہ چیز، ما یوعدون، جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، ربی، تو یہ دعا کرو، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو مجھے ان ظالم قوم میں شمار نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ جو ہم نے اے نبی تجھے دکھایا ہے ہم اس کو لے آنے پر قادر ہیں، لیکن وہی ایک اجل مقرر ہے، بس میرا تو ایک قانون ہے، اس قانون کے تحت جو وقت پورا اگر ہو گیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتیں کہی جا رہی ہیں، اس کے بعد جہنمیوں کا ذکر ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، بالکل قرآن نے بالکل کلیئر کیا ہوا ہے اس میں، چونکہ جہنمیوں کا ذکر عالم ارواح سے ہے، غیب سے ہے، تو اس میں جتنی بات بتا دی گئی ہے ہم لوگ اتنی ہی جان سکتے ہیں، اس زیادہ جاننے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ ادفع باللتی ہی احسن نحن اعلم بما یصفون، اے نبی آپ برائی کو اس طریقے سے دفع کیجئے جو بہتر طریقہ ہو، یعنی برائی کو بھلائی سے دفع کیجئے، جتنا صبر کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، جو بھی ظلم کر رہے ہیں آپ اس کو برداشت کیجئے، آپ ریئیکٹ نہیں کیجئے، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو ریئیکشن جو ہوتا ہے یہاں پر ایک سمجھ لیجیے، اس کو صبر جو ہم لوگ کہتے ہیں، جو ہم نے کہا کہ اپنے موقف پہ قائم رہنا، اور اگر کوئی ڈیسیزن لے تو سوچ سمجھ کے لیتے ہیں۔ صبر جہاں بے صبری ہوتی ہے وہاں ہمیں ایک جذباتی ڈیسیزن ہوتا ہے۔ اب تم نے گالی دے دیا، اس نے اس کی بہن کی گالی دیا، اس نے ماں بہن سب کی چار کی گالی دے دیا، اس نے اور کر دیا، اللہ نے کہا کہ نہیں، تو اپنے حد میں رہا کر، تم اس پر یہی صبر ہے، اس میں بہت برداشت کرنا پڑے گا، کوئی آسان کام نہیں ہے یہ۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ ذالک من عزم الامور، یہ بہت ہمت کا کام ہے، لیکن ہمیں کرنا پڑے گا اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ پھر معاملہ وہیں کا وہیں، جیسے وہ ویسے آپ، پھر آپ وہیں پر، آپ اس سے اونچے کہاں رہے۔ اس لیے نبی کو کہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے اونچے اخلاق پر ہیں، یہی اونچا اخلاق ہے، کتنا ہم صبر کر سکتے۔ دیکھیے اگر ریئیکٹ بھی کرتے ہیں ہم، کچھ ایکشن بھی لینا پڑتا ہے انسان کو، تو بھی سوچا سمجھا، جذباتی ڈیسیزن نہیں ہوتا، یہ بھی صبر ہے، سوچا سمجھا۔ دیکھیے صرف دو واقعے کا ذکر کروں گا کہ دیکھیے کیسے سوچ سمجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔ جنگ بدر 313 آدمی ادھر ہے، ادھر 1000، 3 گنا، ادھر ہتھیار سے لیس، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک ڈیسیزن آن دی بیسس آف وزڈم، سوچ سمجھ کے حکمت کے ساتھ فیصلے لیا ہے ہم نے۔ نبی نے کہا کہ لڑ جاؤ، اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ جو میرے پاس تھا ہم نے کر دیا، اب تو مدد کرنے والا ہے۔ اللہ نے مدد کیا۔ حدیبیہ میں 1400 صحابی پورا آرم کے ساتھ، اور کہا کہ نہیں دب جاؤ۔ فیصلے دیکھیے، ہر جگہ وزڈم ہے،
یہ نہیں کہ جذباتی فیصلہ. صحابہ کرام تو کر دے, اتنا جھک کے کیوں فیصلے ہو رہے ہیں؟ آج تو ہم مضبوط ہیں, 6 سال ہو گئے ہم کو, جبکہ اس میں کمزور سے نہیں. انہوں نے کہا کہ لڑ جاؤ. یہ دونوں باتیں بتاتی ہیں کہ جو بھی فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ جذباتی کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے, سوچ سمجھ کے ہمیں کرنا کیا ہے. یہی صبر, اس کو کہتے ہیں پیشنس. ہمیں ریئیکٹ نہیں کرتے, ہم ایکٹ کرتے ہیں. ریئیکشن تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہوتا ہے, یہاں کہا گیا کہ دیکھو برائی کو بھلائی سے, کسی نے گالی دے دیا, کہا اللہ تمہیں معاف کرے بابو, ہم تو نہیں گالی دے سکتے تمہاری ماں کو, اس نے میرا کچھ نہیں بگاڑا ہے. آپ اتنا ذرا بول کے دیکھیے اس کو, اندر سے ڈھا جائے گا وہ, یہ کیسا آدمی ہے یہ, بھائی ہم نہیں گالی دے سکتے. لیکن یہ کہنے کے لیے بہت ہمت چاہیے. وہ ایک جگہ ہم 4 دے دیتے ہیں, بس یہ فرق ہے. اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ نہیں. اور نحن عالم بما یصفون, اور ہم جانتے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں, یا جو آپ پریشان نہ ہوں, آپ کا کام یہ ہے, باقی تو ہم پیچھے. اور اللہ کے طریقے پر اگر ہم ہیں تو یہ جان لیں, چاہے ہم تنہا ہیں اللہ کا ہاتھ ہمارے سر پر ہے, اخلاص کے ساتھ اگر اللہ کے ہم, چاہے قتل ہو جائیں تب بھی میرے لیے فائدہ مند ہے, چاہے ہم غالب آ جائیں تب بھی فائدہ مند. اس کے بعد نبی کو کہا کہ دیکھو یہ سب چیزیں کیا ہوتا ہے, ریئیکشن کیا چیز ہوتی ہے, یہ شیطان ہے. شیطان بھی ٹھیک ویسے ہی آدمی کو لگائی بجھائی کرتا ہے, ورغلاتا ہے, جیسے ایک دوسرے انسان کو آپ کے خلاف ہمیں بول دیا, میرے خلاف آپ کو بولے گا, لگائے. شیطان ٹھیک ویسے ہی کرتا ہے. اور یہی غصہ, ارے تو آپ کو جذبات مشتعل کر دے گا, ارے تم کو گالی دیا, تم تو ذلیل ہو گئے, تم تو کچھ ہے نہیں, تم کو اس نے کچھ سمجھا نہیں, ایسا سجائے گا شیطان. تو قرآن میں ہم لوگ پڑھتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یہ انسان کے دلوں میں, انسان کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے. یہ جنات میں سے بھی ہوتا ہے, وہی شیطان جس کو ہم نہیں دیکھتے, اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. تو ہمیں یہاں پر نبی کو کہا جا رہا ہے کہ جو صبر کرنا ہے اس کے لیے یہ دعا کیجئے, وقر رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. آپ دعا کیجئے کہ اے ہمارے رب, یہ شیطان کے وسوسے سے, ہمزات سے مجھے بچا لے, میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور اعوذ بک رب ان یحضرون, اور اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں یا حاضر ہوں. یہ دعا ہے, عام طور پر یہ ہم لوگ کو کرنا چاہیے. شیطان کوئی بھی کام کریں یا تو شیطان یا اس طرح کے وسوسے آئیں تو ہمیں پڑھ لینا چاہیے. آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ معاملہ زائل ہو گیا, چونکہ آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے. میرے اللہ کا حکم ہے یہ, رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں یہ شیطان کے بہکاوے سے, شیطان کے وسوسے سے. اعوذ بک رب ان یحضرون, اور اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس حاضر ہوں, آ جائیں. تو وہ جنات میں سے ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے, وہ ہمیں دیکھتا ہے, وہ ہمیں وسوسے ڈالتے ہیں. اللہ نے اتنا تک تو اس کو طاقت دیا کہ وسوسے ڈالے, زبردستی نہیں کھینچ سکتا. حتیٰ یہاں پر ختم ہو گیا. اب بتا جا, حتیٰ اذا جاء احدہم الموت, یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو جب موت آ جائے گی, قال رب ارجعون, جب دیکھ لے گا سارا معاملہ کہ جو نبی کہہ رہے تھے وہی صحیح ہے. اب دیکھیے غور سے, موت آ جائے گی اور اسی کے بعد, موت کے بعد تو قیامت نہیں آتی, یہ برزخ ہے جس میں سب کچھ وہ دیکھ لے گا. فرشتوں کا آنا جانا صرف موت کے وقت ہی دیکھ لیتا ہے, اور سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ, وظن انہ الفراق, جان لے گا کہ اب فراق کا وقت آ گیا. جیسا کہ سورہ قیامت میں یہ آیت ہے جو میں نے کہا, الی ربک یومئذ المساق, اب تو ہمیں رب کی طرف ہی جانا ہے, چلنا ہے, چلے اب معاملہ ختم ہوا, کوئی نہیں روک سکتا. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان کو موت آ جائے گی, قال رب ارجعونی, تو کہے گا کہ اے میرے رب تو مجھے لوٹا دے پھر دنیا میں. سمجھ گیا کہ اب تو ہم تو گڑبڑ ہوا معاملہ. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, شاید کہ وہ نیک عمل ہو سکتا ہے کہ اب ہم کر لیں, جو میں چھوڑ کے آیا ہوں اس دنیا میں لوٹا دے مجھے, اب ہم نیک عمل کریں گے. مطلب تو ظاہر سی بات ہے اب تو کوئی راستہ ہے نہیں اس کے علاوہ کہنے کہ جب ارے پولیس پکڑ کے ڈنڈا مار لگے تو سمجھ لیتا ہے کہ ہم کیا کرنا, وہی بولے گا کہ ہم نے جی کچھ نہیں کیا, چلو اب کیا کبھی نہیں کریں گے, یہی بولتا ہے لوگ. اللہ کے سامنے بھی وہی کہے گا کہ ہمیں لوٹا دو, اب نہیں کریں گے کبھی, وہاں جا کے ہم پورا عمل صالح کریں گے. یاد رکھیے گا یہ کوئی کہانی نہیں ہے, قرآن ہے, اس میں ایک ایک بات اپنی حق ہے.
کلا، اللہ تعالیٰ کہتا ہرگز نہیں، انہا کلمتن ہوا قائلوہا، یہ تو اب کہنے والوں کی ایک بکواس ہے، ایک بات ہے جو کہہ رہا ہے، نہ جائے گا تو وہ کرے گا، نہ کچھ، ہی تو کہنے والوں کی ایک بات ہے، ہوا قائلوہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور اب یہ اس کے پیچھے برزخ ہے، برزخ فارسی لفظ ہے جس کو عربی میں لے لیا گیا ہے نا، تعریف کر لی گئی ہے اس کو، اس کے معنی پردہ ہو۔ اب ایک پردہ ہے قیامت تک کے لیے، یہ دنیا سے چلا گیا اور قیامت آئے گی، اس بیچ کا حصہ ہے، اس بیچ میں احادیث میں اور قرآن میں اشارے سے یہ بات آئی ہے کہ ان کو عذاب الہی یا ثواب جیسا اس کے اعمال وہ ملتے رہتے ہیں۔ فرعون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو صبح شام آگ دکھایا جاتا ہے خود قرآن میں۔ تو اب یہ نہیں، اب چھوڑ دو ان کو، اب تو برزخ میں ہے یہ، اور یہاں بھی بات آ ہی گئی کہ ہمیں جب دیکھ لے گا تبھی تو بولے گا ہمیں لوٹا دو، تو وہ سب دیکھ لے گا برزخ میں، لیکن اللہ نے کہا نہیں، اب تو اس پردے میں ہی رہے گا یہ، الی یوم یبعثون، اس دن جس دن اٹھایا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، یاد رکھو کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، یہ قیامت کا منظر ہے، اس میں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، سب کو تو نہیں کہا جاتا، لیکن عام حالت جو ہے، دنیا میں دوست ہیں، لوگ ہیں، ہمارے اتنے اقتدار والے ہیں، ہماری پہنچ سیاست تک ہے، ہمارے ماں باپ بیٹی بچے، جس کے لیے ہم سارا اپنا لگا دیتے ہیں، رشوت بھی کھاتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اس دن کوئی نسبت کام نہیں آئے، کوئی نسبت نہیں۔ میں نے بار بار قرآن کی آیت کوٹ کیا ہے سورہ عبسہ کی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے، اپنی باپ سے، اس سے زیادہ قربت کا کوئی رشتہ تو نہیں ہوتا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بھاگے گا کہ نہ ہم نہیں چاہیے، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا گیا ہے کہ ارے جتنا تو دنیا اور اس کے برابر سونا ہے، مطلب یہ جو ہے ان کو لے لے، سب کچھ لے لے، یہ سارے میرے رشتہ دار کو لے لے، مگر ہم کو چھوڑ دے، یہ بھی کہا گیا، یہ ہوگا، کہا گیا کہ کوئی کام نہیں آئے گا کسی طرح کا، کوئی، یاد رکھیے کوئی رشتہ یہاں بالکل مطلق ہے، چاہے وہ نسبت کسی شیخ پیر یا بزرگ کی ہو، کسی فلاں کی ہو، کوئی نسبت ہو، وہاں کام نہیں آئے گا، وہاں تو بس جو بھی ہے آپ دنیا میں بنا لیں، فلا انصاب بینہم، کوئی نسب، کوئی چیزیں کام نہیں آئیں گی، ولا یتساءلون، نہ ان سے کوئی پوچھا جائے گا کوئی معاملہ، بس وہاں تو ایک ہی میزان ہے اللہ کا ترازو، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جس دن وزن اس کا بھاری ہوا، جن کا نیکی کا، وہی لوگ ہیں جو اصل فلاح پانے والے ہیں۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اب آگے ذکر آ رہا ہے، میں اس بات کروں گا، قرآن میں اور حدیثوں میں بھی بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے کہ بھائی یہ دنیا، اصل فلاح وہ فلاح ہے، دنیا میں کتنا بھی کما لو، کچھ کھا لو، آنکھ بند ہوئی، سب معاملہ چلیے کنارے، اب کنارے وہی 2 گز زمین ہے، اس میں جائیے، اپنا معاملہ ختم ہو گیا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کہنے کی کوئی بات نہیں ہے، چاہے بڑے بڑے بادشاہ کی قبر دیکھیے، چاہے جس کی بھی دیکھ لیجیے، ارے انبیاء تک قبر میں ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں آئے تھے، اللہ نے بھیجا اپنے نبی کو۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کا وزن ہلکا ہو گیا اس دن، مطلب ان کے اعمال کا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہاں بالکل الفاظ پہلے میں ہے کہ یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو اس گھاٹے میں ڈالا ہے۔ ہم تو اتنا سمجھایا، ہم نے تو کتاب بھیجی، ہم نے تو رسول بھیجا، کتاب میں کھول کھول کے بیان کی، بالکل بار بار بیان کیا، تو خسروا انفسہم، انہوں نے خود اپنے آپ کو خود اس گھاٹے میں ڈالا، اس پریشانی میں، اور باقی نہ میرے رسول کی کوئی بات ہے نہ کچھ، ہم تو کتاب بھیجا، رسول بھیجا، خوب سمجھایا، خوب وقت دیا، آ جاؤ راستے پہ آ جاؤ۔ فی جہنم خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں ایسے لوگ،
اس کے بعد تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اس دن ان کے چہرے کو بھون دے گی وہ آگ، اور وہم فیہا کالحون، کلہ عربی میں حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ کلہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بکری کا سیرا دیکھا ہے جسے چمڑے اجھیڑ لیے جاتے ہیں؟ بولا ہاں بس وہی ہے کلہ، یعنی یہ سارے چمڑے جل جائیں گے. ہم لوگ جاتے ہیں قصاب کے یہاں بکرے کا سیرا دیکھتے ہیں، سارے نکال دیے جائیں گے. ایسا ہو جائے گا انسان. کسی نے ترجمہ کیا ڈراؤنا ہو جائے گا، پھر میں نے تفصیل بتا دیا، آپ جو بھی ترجمہ کر لے لو. معنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے چہرے کو بھون ڈالے گی، چہرہ جب وہ جل جائے گا چمڑا، وہم فیہا کالحون، اس کے بعد ان سے کہا جائے گا اب قیامت کے دن. اس کی کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ بالکل کلیئر بتا رہا ہے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میری آیات تمہارے پاس نہیں آئی تھی جس کو تمہیں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا تھا اور تم جھٹلاتے رہتے تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا؟ علم کر کے مطلب کیا ایسا نہیں؟ سوال کرے گا اللہ تعالیٰ. بتاؤ، ہم نے انبیاء بھیجے، اس کے بعد اتنے صلحاء بھیجے، خود تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود، تمہیں پڑھ پڑھ کے سنانے والا موجود، لیکن تم جھٹلاتے ہی رہے، چاہے عقیدے سے جھٹلاؤ چاہے عمل سے جھٹلاؤ. قالو، تو جواب ان کا سنیے گا، ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب ہو گئی تھی اے ہمارے رب، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہوں میں سے ہو گئے تھے. ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، پھر کہے گا کہ مجھے اس سے نکال دے اس جہنم سے. فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ کریں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو پھر ہم ظالم میں سے ہوں گے. لیکن اللہ کا بھی قانون تو یہ ہے نہیں. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، کہا کہ چل دور ہو جا میری نظروں سے تو، اور آج کوئی بات نہیں، گیٹ آؤٹ، کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو، انہو، ایک مثال پیش کرے گا، انہو کانا فریق من عبادی، ہمارے بندوں کا ایک گروپ تھا، یقولون، جو یہ کہتا تھا، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے، ورحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو رحم کرنے والا ہے. تو تم اس کو پاگل سمجھتے تھے، یہ کیا بک رہا ہے یہ. فاتخذتہم سخریا، تم اس کو مذاق سمجھتے تھے. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم میرا ذکر بھول گئے اس کو جھٹلانے کے چکر میں. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے کہ یہ پاگل آدمی کیا بکتا رہتا ہے، کیا بولتا رہتا ہے، نعوذ باللہ. صحابہ کرام کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ تمہارے سامنے صحابہ کرام دن بھر اللہ کی راہ میں جان لگا دیا، مال لگا دیا، سب کچھ، بیوی بچے کو اس راہ میں دے دیا، سب کچھ چلا گیا، لٹا دیا، پھر بھی رات میں دعا کرتے ہیں، ربنا آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرماتے، ورحمنا. کہ کیسے لوگ ہیں یہ؟ تو تم نے میرے ایسے بندوں کا مذاق اڑایا ہے. اب معاملہ تو یاد رکھنا، انی جزیتہم الیوم بما صبروا، تو انہوں نے جو صبر کیا ہے، جس کی بات ابھی آئی تھی، آج میں اس کا بدلہ دے رہا ہوں. تم نے ان کو بار بار مذاق اڑایا، وہ چپ رہے، وہ خاموش رہے، وہ کچھ نہیں بولے، اپنا کام، اپنے اللہ سے مغفرت مانگتے رہے. انہم ہم الفائزون، یہی لوگ ہیں جو آج کامیاب ہوئے. بار بار نبی تم سے یہی کہہ رہا ہے، آ جاؤ راستے پہ، آ جاؤ راستے پہ، آ جاؤ. تم نے ٹھکرایا، تم نے جھٹلایا. میرا قرآن آیا، میرا نبی آیا، ہمارے صالح بندے آئے، اس وقت سے آج تک لوگ آ رہے ہیں، ہر بہت جگہ بات آیات پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں. ہم ہیں کہ اڑے ہوئے ہیں، ہمیں ماننا نہیں. یہ سورہ مومنون ہے، یاد رکھیے گا. ان سے کہا جائے گا، جو چیز دھوکے میں ڈالتی ہے، اس کے بتا دیا ایک چیز، دیکھو کیا چیز دھوکے میں ڈالتی ہے. ارے زندگی بہت پڑی ہے نا، ٹھیک ہے اب ریٹائر کر لیں گے بڑھاپے میں، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے. ابھی تو جوانی کا ٹائم ہے، خوب کماؤ، کھاؤ، مستی کرو.
قالو ان سے لبسنا کو نہیں، قالا کم لبستم فی الارض عدد السنین، سال کے حساب سے ذرا حساب لگاؤ تو زمین میں تم کتنے سال رہے، گنتی گنو. قالو لبسنا یومن او بعض یوم، کہے گا وہ لوگ ہم تو رہے ایک دن یا اس سے بھی کم. قالو لبسنا یومن او بعض یوم فاسأل العادین، پوچھ لیجئے گنتی کرنے والوں سے، ہم تو اس سے بھی کم رہے. قالا ان لبستم الا قلیلا، تم اس سے بھی کم رہے. ان سے کہا جائے گا بھائی ظاہر سی بات ہے دن کا کتنا حصہ پڑے گا، 1000 سال کا ایک دن تو ہم کتنے دن رہے، 60 سال رہتے، 70 سال رہتے، 100 سال رہ لیں گے، کتنے دن رہے، بس یہی زندگی. شیطان اس کو بتا رہے زندگی پڑی ہے یار، ابھی 80 سال 90 سال کے ہوں گے، مستی کرتے ہیں، ابھی خوب کمالے، جو بھی ہے کرنا ہے، اللہ سے توبہ کر لیں گے، اللہ غفور الرحیم. یہ شیطان وہ دھوکہ مارتا ہے ایسا چاروں طرف سے. کہا کہ دعا کرو کہ شیطان کے دھوکے میں نہ آئے انسان. اس کے بعد آخر میں یہ 2 آیت ہے، اس لیے میں ختم کر رہا ہوں اس کو. وقت کتنا ہو گیا؟ آج گھڑی لے کے نہیں آیا. ہاں بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ لاسٹ میں اس پوری صورت کو کنکلوڈ کر رہا ہے. کنکلوڈ کیا ہے 3 آیت میں، 1 2 3 4 آیت میں. بس یہ ساری باتیں آپ سنتے آئے ہیں کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا کیا اخلاق ہونے چاہیے. پھر تمام انبیاء کے قصے سنائے. پھر اس کے بعد خصوصی طور پر مکے والوں کی طرف اشارہ ہوا کہ دیکھو جو ان کو جھٹلایا گیا یہ بھی کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سمجھایا ہے. آپ کی بات آ رہی ہے، ماں بھی نہیں سمجھاتی ویسے، 4 دن سمجھا کے بھگا دے گی، چل راستے سے ہٹ جا. اور دنیا میں ماں سے زیادہ سمجھانے والا یا معاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ہٹا دے جاؤ. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بار بار ہم نبی بھیجا، ہم نے بھیجا، میری آیات پڑھ پڑھ کے سنائی گئی، تم نے جھٹلایا، ہم کیا کر سکتے، ہم نے بتا دیا میرا قانون یہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ اس کے پہلے آئی ہے، کل پچھلے ہفتے ہم نے بات کیا تھا کہ آخرت کا تصور. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے انما خلقناکم عبثا، ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے، میں نے بنا مطلب کا. یہ موبائل بن گیا ایسے ہی بنا دیا کہ بھائی کوئی کام ہے اس کا، کوئی پرپس ہے اس کا، تم کو ہم نے ایسے ہی بنا دیا، کوئی میرا پرپس نہیں ہے اس کا. انکم الینا لا ترجعون، تم لوٹو گے نہیں میری طرف. فتعالی اللہ الملک الحق، وہ بادشاہ حقیقی اس سے بہت اعلیٰ ہے کہ بے مطلب کام کرے. اللہ نے انسان کو کسی مقصد سے بنایا، وہ مقصد قرآن میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے. لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ اب دیکھیے یہ کرکس آف دا پرابلم ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ کھائے پیئیں گے مر جائیں گے، تو پھر تو دنیا کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا. ہر چیز کا ایک اینڈ ہے. قرآن نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے، اس کے دلائل دیے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز پکار کے کہہ رہی ہے کہ اس کے بعد دوسری زندگی آئے گی. ہر قرآن میں خود ہم نے جوڑے بنائے ہر چیز کو. تو اس دنیا کا بھی جوڑا ہے جس کا نام آخرت ہے، دن کا جوڑا رات ہے. ہم نے دنیا میں ایسے ہی بنایا، متضاد بنایا، اسی چیزوں سے پروڈکشن ہوتا ہے. ہم نے یونی سیلولر نہیں بنایا ہے. یہ تو دنیا بھی جائے گی، اور انسان کو ہم بے مقصد نہیں پیدا کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ. فتعالی اللہ الملک الحق، وہ بادشاہ حقیقی اس سے بہت اعلیٰ ہے. لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ عرش کریم کا رب ہے، مطلب پورے اقتدار کا مالک ہے، وہ چاہے کر ڈالنے والا ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. ومن يدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو پکارتے ہیں کسی دوسرے خدا کو، لا برہان لہ بہ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں. ایک اللہ کو چھوڑ کے دوسرے اللہ کو پکارتے ہیں. قرآن میں بہت جگہ جیسے انسان الگ الگ نام رکھا ہوا ہے، کیا کیا 10 طرح کے ایسے ایسے نام سننے میں آتے ہیں کہ فلاں فلاں کر دیتے ہیں، فلاں فلاں کر دیتے ہیں.
قرآن میں کہا گیا یہ چند نام ہیں، وہ اسماؤن سمیتموها انتم و آباؤکم، ہم نے رکھ لیا نا فلاں بابا، فلاں پیر، فلاں یا فلاں گڑے جی، فلاں فلاں فلاں، 50 نام رکھے ہوئے ہیں، مسلمان نے بھی رکھا، ہندو نے بھی رکھا، سارے لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ ان ہی الا اسماؤن سمیتموها انتم و آباؤکم، یہ تو چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی اتھارٹی نہیں اتاری ہے کہ کون کیا ہے، ہم واضح طور پر کلیئر کر دیا۔ ہم بھی نام گڑھے ہوئے ہیں، کبھی سوچا ہم نے کوئی بھی نام آ جاتا ہے ہمارے گھر میں، سب گھر میں بہت سی بدعتیں ہوتی، کبھی ہم نے سوچا کہ کون سے نام ہیں، کون ہے یہ، کیا ہے؟ ارے اللہ تو قرآن تو اللہ اس کے رسول کی بات کر رہا ہے، معاملہ ختم ہے۔ اللہ اور اس کا رسول، عبادت اللہ کی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے وہ رسول بتائے گا، بس ان کی اتباع، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تو من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ فإنما حسابہ عند ربہ، تو ایسے لوگوں کا حساب تب ان کے ربی کے پاس ہے، جو بتا دیا گیا اوپر میں، وہ حساب کتاب ہو جائے گا۔ انہ لا یفلح الکافرون، وہ اس طرح کے حق کو جھٹلانے والوں کو فلاح نہیں دیتا ہے۔ یا کافر سے مراد وہی ہوتا ہے حق کا منکر، حق کو جھٹلانے، حق کو جانتے بوجھتے جھٹلانے والا۔ دیکھیے اتنی بات آئی لیکن زمین و آسمان والے کو سب کہیں گے کہ اللہ، فلاں کہیں گے سب کہیں گے کہ اللہ۔ جب مان ہی رہے ہو، جانتے ہو، تمہارے دل کے اندر ہے، پھر کیوں حق کو جھٹلا رہے ہو؟ انہ لا یفلح الکافرون وقر، اور اے نبی آپ دعا کرتے رہیے، اور ہمیں بھی کہا گیا ہے رب اغفر ورحم فانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب مغفرت فرما دے ہماری اور ہمارے اوپر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو ہی بہتر رحم کرنے والا ہے، تو ہی بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کو اچھے اعمال کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن بہرحال اللہ کی رحمت شامل حال ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی خالص اپنے اعمال کے تحت جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ کہا کہ میں بھی۔ اللہ کی رحمت تو شامل حال ہوتی ہے، لیکن انہی کے شامل حال ہوتی ہے جن کے اعمال اچھے، اور اعمال خراب بھی ہوئے تو پھر وہ رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ وہ تو رحیم ہے۔ انہوں نے کہا دیا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے کہا میں نے تو رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ یہ قرآن کا تھا، اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے فرض کر لیا اپنے اوپر رحمت کو، بس وہ تو انتظار کر رہا ہے میرا بندہ جب آ جائے میرے سامنے، جاؤ سب معافی۔ قرآن میں ایک آیت کر کے میں بات ختم کروں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل یا عبادی، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میرے بندے، الذین اسرفوا الی انفسہم، جس نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، بہت گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بس ایک ہی شرط رکھی ہے کہ تم خلوص کے ساتھ اللہ کے آگے آ جاؤ، سرنڈر کر لو، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو معاف کرنے والا، ہمیں معاف کر دے، اب سے نہیں کریں گے۔ تو اس دنیا میں ہے کہ اب سے نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاس وقت ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد کہے گا کہ ہم کو لوٹا دو، تو اللہ کہے گا کہ کوئی وقت نہیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیے ہم لوگ سب یہاں بیٹھے ہیں اور دنیا میں سب گنہگار ہیں، بہت سارے اللہ کے قوانین توڑتے رہتے ہیں، اللہ سے دعا کرنا چاہیے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین بار بار، اور اپنے اعمال کو بار بار تزکیہ، اپنے اعمال، اپنے افکار، یہ سب صرف قرآن کے ذریعہ ہو۔ دیکھیے قرآن کس طریقے سے سمجھاتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو ہم نے صرف چومنے چاٹنے کے لیے رکھ دیا بس، اور رمضان آ گیا تھوڑا کھول کے 1-2 پارہ 10 پارہ ختم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ درس قرآن ہی اس لیے شروع کیا گیا تھا کہ بھئی لوگوں قرآن کو انٹروڈیوس کرایا گیا، کیونکہ دیکھو قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ مسلمان کی بھی کتاب نہیں ہے، اس کو میں تو مذہبی کتاب بھی نہیں کہتا، اسلام کوئی مذہب نہیں، تو اللہ کا دین ہے، ایک اللہ کے سارے بندوں کے لیے، یہ تو ٹیکسٹ بک ہے، ہماری ٹیبل پر رہنا چاہیے، کیا ہے ہماری ٹیکسٹ بک ہے، ہمیں ہر معاملے میں اس سے گائیڈنس لینا اگر ہم ایمان لائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔